अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साद रिजवी पर पंजाब पुलिस की जानिब से इंतहाई खौफनाक इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अगर तो ये इल्ज़ामात सच्चे हैं तो फिर साद रिजवी पर इंतहाई संगीन नौयत के सवालात उठते हैं। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि चाहे ये इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे हैं, ये इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि मुरीद के अंदर जो कुछ हुआ, जो ऑपरेशन हुआ वो ठीक था, चाहे इससे भी ज़्यादा घटिया इल्ज़ामात हों और वो 100% दुरुस्त सच्चे भी साबित हो जाएं, लेकिन फिर भी इस तरह की बर्बरियत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कल इमरान खान की जानिब से अडियाला जेल से भरपूर ऐलान किया गया। 3 से 4 लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि खान ने इस जुल्म की मजम्मत की है। खान ने साद रिजवी की जमात के साथ ना सिर्फ खड़े होने का ऐलान किया बल्कि उनके साथ मिलकर एहतजाज की कॉल भी दी है। फिर सुहेल आफरीदी नए वजीर आला, जो कि अगले चंद घंटों बाद हलफ उठा लेंगे। गवर्नर कुंडी इस वक्त पेशावर पहुंच चुके हैं। उनकी जानिब से वजीर आला मुंतखब होने के बाद 3 सरप्राइजेस दिए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिर मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से अपनी सारी उनकी जो मेहनत थी या उनके इरादे थे उन पर पानी फिरा है, इस हवाले से भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन किराम, साद रिजवी की तरफ सबसे पहले आते हैं। अगरचे वो गायब हैं, पुलिस वाले कहते हैं उनका सुराग मिल गया है, उनके हवाले से ज़ख्मी होने के भी दावे किए गए, फिर उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से भी दावे थे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। इल्ज़ामात क्या लगे हैं, और ये इल्ज़ामात किसी एंकर, किसी सहाफ़ी, किसी प्रोपोगेंडा ग्रुप की जानिब से नहीं लगाए गए, बल्कि सरकार की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से आला सतह पर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि साद रिजवी के घर से न सिर्फ सोना चांदी, और सोना चांदी भी कोई कम तादाद के अंदर नहीं, न सिर्फ सोना चांदी, दर्जनों घड़ियां, दर्जनों अंगूठियां, डॉलर, यूरो, करोड़ों रुपए करेंसी और पता नहीं क्या कुछ बरामद हुआ है। मैं ज़रा तफसीलात आपके सामने रख लूं, फिर आगे बात करते हैं। एक तो जो इल्ज़ाम लगा है, जो पंजाब पुलिस की जानिब से बाकायदा ऑफिशियल चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, उसमें बताया गया कि ज्वेलरी में 28 अदद चूड़ियाँ उनके घर से बरामद हुई हैं, ब्रेसलेट 2 अदद, कांटे 2 अदद, हार, चेन और लॉकेट 24 अदद, अंगूठियाँ 47, ये सोने की 47 अंगूठियाँ बरामद हुई हैं, ब्रेसलेट 6 अदद, 72 बाकी सोने की मुख्तलिफ चीज़ें, चांदी के सेट निकले हैं, ताज चांदी का निकले हैं, चांदी की 32 अंगूठियाँ उनके घर से बरामद हुई हैं। चांदी के ताज की तादाद 2 अदद है। ये टोटल जो बनता है ये 2 किलो के करीब सोना बनता है और तकरीबन 1 किलो से कुछ कम चांदी बनती है, जो पंजाब पुलिस के मुताबिक उनके घर से बरामद हुई है। घड़ियों की तादाद 69 है, यानी एक कम 70 घड़ियां उनके घर से बरामद हुई हैं, और सोने और चांदी की जो कीमत है और घड़ियों की, ये करोड़ों में बनती है जो बताया गया है। जो गैर मुल्की करेंसी निकली है, इंडियन करेंसी बताई जा रही है 50,000 रुपये है, यूरो तकरीबन 2885 है, सऊदी रियाल 8,592, पाउंड 4,250, हांगकांग की करेंसी 2500, कैनेडियन डॉलर 200 ये बताया गया। इसी तरह यूएई के दिरहम 1440, सीरियन 5,220, मलेशियन 8400 रुपये और यूएस डॉलर 1 और इराकी दिनार 250 हैं। तो ये सरकार की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। मैं खुद कोई अपनी तरफ से ये तफसील नहीं बता रहा, बात करने का मकसद ये है। फिर और तफसील दी गई है, बताया गया कि जो करेंसी बरामद हुई है, बताया गया कि 100 वाले नोट्स कितने हैं, 500 वाले कितने हैं, 5,000 वाले कितने हैं। तो कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो 5,000 वाले नोट हैं वो 7,70,65,000 बनते हैं। इसी तरह से बताया गया जो हज़ार वाले नोट हैं वो कोई 3,33,00,000 से ऊपर बनते हैं। शादी के हार 15 लाख रुपए उन पर लगे हुए हैं, वो बनते हैं। प्राइस बॉन्ड भी हैं, प्राइस बॉन्ड की कीमत भी अच्छी खासी बनती है। तो टोटल 11,44,76,500 के करेंसी नोट, पाकिस्तानी करेंसी के, वो साद रिजवी के घर से बरामद हुए हैं। और मजमूई तौर पर अगर ये सारी घड़ियां, सोना, चांदी, गैर मुल्की करेंसी, पाकिस्तान से बरामद हुई करेंसी निकाल लें तो ये हिसाब किताब से बाहर चीज़ें निकल जाती हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर दिया था कि अगर ये सारे इल्ज़ामात सच्चे भी हों, फिर भी जो जुल्म हुआ उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप कहें कि क्योंकि घर से इतनी चीज़ें निकल आई हैं तो फिर वो जुल्म जायज़ था। तो ये इसलिए किया गया।
پھر عام طور پر پاکستان میں ایک روٹین چل رہا ہے کہ جب کسی کو بدنام کرنا ہو تو اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ تصاویر بھی جاری کی گئیں چند دن پہلے بھی کہ گھر پر چھاپا مارا گیا، اتنی کرنسی کے نوٹ نکلے، اتنی گھڑیاں نکل آئیں۔ آج اس کی تفصیل پنجاب پولیس کی جانب سے دی گئی ہے۔ اگر یہ الزامات سچے ہیں، کیونکہ الزامات کی تردید تو سعد رضوی نے خود کرنی ہے، ڈسون انہوں نے خود کرنا ہے کہ بھائی یہ ساری گھڑیاں، یہ سارے ہار، یہ سارا 2 کلو سونا، یہ کلو چاندی، یہ کروڑوں پاکستانی روپے، یہ ڈالر، یہ یورو، یہ کینیڈین ڈالر میرے نہیں ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ سوالات پھر کیسے اٹھتے ہیں؟ اور وہ اس طرح اٹھتے ہیں کہ سعد رضوی کے والد خادم رضوی ایک امام مسجد تھے، عام سے امام تھے، وہ کوئی بزنس ٹائکون، پراپرٹی ٹائکون نہیں تھے۔ سعد رضوی کی بھی دنیاوی تعلیم کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی بزنس مین ہے، نہ کوئی ان کی بڑی سرمایہ کاری ہے، نہ وہ کہہ سکتے ہیں کسی بڑے بینک کے وہ ملازم ہیں یا کوئی انٹرنیشنل فرم کے ملازم ہیں۔ لہٰذا ان کے ورثے میں یا خود ان کی کمائی، اور پھر ان کی اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ وہ ایک عام پاکستانی کے مقابلے میں اتنے کروڑوں روپے کے ایسٹس رکھ سکیں۔ ہاں گاڑیوں کی بات ہو سکتی ہے، اکثر پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تحفہ دے دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری گاڑی استعمال کریں، یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، پارٹی لیول پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں، درست ہیں، تو پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ظلم کیا گیا ہے، یہ جو بربریت ہوئی ہے، اس کا دفاع نہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال پنجاب پولیس کی جانب سے آفیشلی یہ سارا ریکارڈ پبلش کر دیا گیا ہے۔ اب سعد رضوی جب بھی منظر عام پر آئیں گے، اگرچہ ان کے گھر پہ جب چھاپا پڑا وہ ریلی کی قیادت کر رہے تھے، اس وقت ہی انہیں جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ چیزیں میری نہیں ہیں، یہ سرکار کی ہیں، یا اگر سرکار نے الزام لگایا تو سرکار اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی کے اب 3 سرپرائزز پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پرنسپل سیکرٹری ہیں عابد مجید، انہیں ہٹا دیا گیا۔ عابد مجید سے پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ کا اضافی چارج واپس لیا گیا۔ پرنسپل سٹاف آفیسر اون حیدر گوندل کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ کے چیف سیکرٹری آفیسر نجم الحسنین کو بھی تبدیل کیا گیا۔ تو آتے ہی جو گنڈا پور کی انتظامیہ تھی، گنڈا پور کے لوگ تھے سی ایم ہاؤس میں یا سی ایم کی سیکیورٹی میں، سی ایم کے سٹاف میں، ان سب کو سہیل آفریدی کی جانب سے فارغ کر دیا گیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور والی پالیسیاں نہیں چلیں گی۔ اچھا، اب ذرا حلف کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ ایک تو عدالت کا کل حکم ہوا تو پھر تو کچھ نہیں رہا، پھر تو چراغوں میں روشنی نہیں رہی، پھر تو کنڈی نے کہہ دیا کہ میں حلف لوں گا، میں نے انکار کب کیا۔ اب خبر ہے کہ بلاول بھٹو کی ہدایت کے بعد گورنر کنڈی کراچی سے اسلام آباد اور پھر بذریعہ موٹر وے آج وہ جو ہیں وہ پشاور پہنچ چکے ہیں، جہاں نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں حلف لینے کو تیار ہوں۔ دوسری جانب علیمہ خان بڑے عرصے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی، منظر عام پر آئیں، انہوں نے خان کے حوالے سے ایک انکشاف کیا۔ اگرچہ خان نے کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ بھی میرے ہیں، میں فوج سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں فوج کے بڑوں سے میرا اختلاف ہے، وہ ملک کی پالیسیز کے اندر انٹرفیرنس نہ کریں۔ علیمہ خان کہتی ہیں جب عمران خان کو کرنل، میجر اور 11 فوجیوں کی شہادت کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں 10 مرتبہ عمران خان نے ایک چیز بولی کہ افغانستان سے مذاکرات کرو، مذاکرات کرو، مذاکرات کرو، بار بار وہ یہ چیز کہہ رہے تھے۔ ایک تو سماعت جو کل ہو رہی تھی وہ جو چیلنج کیا گیا سہیل آفریدی کے الیکشن کو، تو وہ نہیں ہو سکی، جمعیت علماء کے وکیل کی عدم دستیابی کے باعث وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے متعلق ریٹ پر سماعت نہیں ہو سکی۔ جب چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے، چیف جسٹس کا فیصلہ آ چکا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے اور استعفیٰ ایکسیپٹڈ ہے، اور اس طرح کی جعلی درخواستیں ردی کی ٹوکری میں پھینکی جاتی ہیں، تو اس کے بعد میرے خیال سے اس کیس میں کوئی جان نہیں رہ گئی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو ایفرٹ کی کہ بغیر ووٹوں کے پہلے مال غنیمت کے اندر مخصوص سیٹیں کھا گئے، اب کوشش تھی کہ بغیر ووٹوں کے وزیر اعلیٰ بھی بھائی بن جائے، تو ان کو کچھ ملا نہیں ہے اس میں سے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بڑا ان کا منہ توڑ جواب دیا، کہتے ہیں کہ عدالتی حکم بھی آ گیا، مولانا فضل الرحمان کو غور کرنا چاہیے کہ آج ان کی سیاست کہاں کھڑی ہے۔ حکومتی اتحاد نے بھی ان سے جان چھڑا لی اور اپوزیشن اتحاد کی
سب سے بڑی جماعت کے واضح مینڈیٹ کے خلاف بھی یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی سازش میں شامل ہو گئے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ٹریپ ہو گئے ہیں، استعمال ہو گئے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں. سہیل آفریدی کا رستہ بھی نہیں روک سکے اور اپنے آپ کو بھی بری طرح ننگا کر لیا، اور وہ آئین کے ساتھ بھی نہیں کھڑے بلکہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال عمران خان کی جانب سے جو مرید کے میں ہوا اس کی مذمت کی گئی. حالانکہ سعد رضوی نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا تھا کہ ناچنے والیوں کے بیٹے انقلاب نہیں لایا کرتے. اس کے باوجود خان نے کہا کہ اختلاف اپنی جگہ، ظلم کے خلاف میں ظرف کا مظاہرہ کروں گا اور میں اپنی جماعت سے کہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.